دعائے ثنا پڑھنا سنت ہے۔ دعائے ثنا کے لیے حدیث میں متعدد صیغے آئے ہیں۔ مستحب یہ ہے کہ مختلف صیغوں کو مختلف مواقع پر پڑھا جائے، کبھی ایک طرح کا صیغہ اور کبھی دوسری طرح کا صیغہ، تاکہ ہر ایک سنت پر عمل ہو جائے۔ دعائے ثنا کے لیے ایک صیغہ اس طرح ہے: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ دیکھیے صحیح ابو داؤد حدیث نمبر 749۔ ترجمہ: پاک ہے تو اے اللہ اپنی حمد کے ساتھ، تیرا نام بڑی برکت والا ہے، تیری شان بہت بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ صحیح مسلم میں مذکور ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کو تعلیم دینے کی خاطر اسے بآواز بلند پڑھا کرتے تھے۔ دیکھیے حدیث نمبر 399۔ دعائے ثنا میں پڑھی جانے والی ایک دعا یہ ہے: الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ ترجمہ: تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے، بہت زیادہ پاک اور برکت والی حمد۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں ان کلمات کی فضیلت آئی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی آیا اور صف میں شریک ہوا جبکہ اس کی سانس چڑھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا: الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلاۃ مکمل کر لی تو آپ نے پوچھا: تم میں سے یہ کلمات کہنے والا کون تھا؟ سب لوگوں نے ہونٹ بند رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا: تم میں سے یہ کلمات کہنے والا کون تھا؟ اس نے کوئی ممنوع بات نہیں کہی۔ تب ایک شخص نے کہا: میں اس حالت میں آیا کہ میری سانس پھولی ہوئی تھی تو میں نے اس عالم میں یہ کلمات کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لقد رأیت 12 ملکا یبتدرونها ایہم یرفعها۔ میں نے 12 فرشتوں کو دیکھا جو اس میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے کہ کون اسے اوپر لے جاتا ہے۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث نمبر 600۔ دعائے ثنا میں پڑھی جانے والی ایک دعا اس طرح ہے: اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ اللہم اغسلنی من خطایای بالثلج والماء والبرد۔ دعا کا ترجمہ: اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اس طرح دوری ڈال دے جس طرح تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ڈالی ہے۔ اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے پاک کر دے، برف کے ساتھ، پانی کے ساتھ اور اولوں کے ساتھ۔ یہ دعا متفق علیہ حدیث سے ثابت ہے۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 744 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 598۔